الحمد لله رب المشرقين والمغربين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى جد الحسن والحسين، وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیک. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے. یہ رنگین شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. درود پاک پھر دہرائیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بندہ مومن جذبہ ایثار و محبت سے سرشار ہو کر عشق الہی میں فداکارہ انداز سے جب اعلاء کلمت الحق اور اسلام اور احکام شریعت کی سربلندی اور سر افروزی کے لیے مستانہ وار باطل سے ٹکراتا ہے اور تائید حق میں
اپنے جان مال، اہل و عیال، عزیز و اقارب، کسی کی محبت کو نظر میں نہ لا کر اپنے معبود حقیقی کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے اور اعدائے دین سے اس وقت تک لڑتا ہے جب تک اس کے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی رہے یا اس کی جان عالم بالا کو پرواز نہ کر جائے، تو اس منصب علیٰ کا نام ہے شہادت کبریٰ۔ اسے کہتے ہیں شہادت حقیقی، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی جان ہے۔ اگر اس کے کلمات حقہ کی سربلندی کے لیے کسی بندے حق نے جان دی، اس کے بعد بھی اس بندے کا انکساری اور عاجزی کے ساتھ جذبہ یہ ہوتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ امام علی مقام، شہید گلگوں قبا، شہزادہ مصطفیٰ، جگر گوشہ بطول، فرزند علی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اعلاء کلمۃ الحق، احیاء دین متین، احکام شریعت طاہرہ کے لیے تھی۔ ایک وہ دور تھا جس دور میں اللہ کے بندے اللہ کے احکام کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک یہ دور ہے کہ اس عارضی زندگی کے لیے، اس مادی دور میں ظاہری زندگی کے لیے ہم نے احکام شرع سے منہ موڑ لیا ہے اور نافرمانی کا بازار گرم کیا۔ ایک وہ لوگ تھے، واہ کیا لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے، واہ کیا لوگ تھے، وقف تھی زندگی بندگی کے لیے۔ ایک ہم لوگ ہیں، آہ کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں، آہ کیا لوگ ہیں، چھوڑ دی بندگی زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت طاہرہ کے احکام کی اطاعت کی سعادت سے مالا مال کرے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ احکام شرعی کی پابندی کی جائے۔ آج ایسا نازک دور ہے کہ مسلمان کے سامنے شریعت طاہرہ کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کیسی شاندار حیات مبارکہ تھی کہ شریعت طاہرہ کے کسی حکم میں سرے منہ بال بھر فرق نہ آنے دیا۔ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ان کی زندگیاں وقف تھیں۔ جب کوئی شریعت کے خلاف آواز اٹھتی تو اس کی سرکوبی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی اعانت سے دین کے احکام کو قائم فرماتے اور ان کی زندگی اسی طرح گزر گئی، یہاں تک کہ جب وہ اپنے معبود حقیقی سے جا کر ملے تو ان کے تذکرے، ان کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے زندہ جاوید بنا دیا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک جل جائیں جن جانے والے، پڑے خاک جل جائیں جل جانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول بن کر تشریف لائے۔ ان کے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور خدا قائے نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے معنی بیان فرمائے کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنے قرب خاص میں بلا لیا تو اس دین متین کی حفاظت اور اعانت کا ذمہ اللہ کے حبیب کے صحابہ کرام جو زمانے میں موجود تھے ان کے ذمہ کرم پر آ گیا۔ انہوں نے احقاق حق کے چمن لہلہائے۔ عہد صدیقی کو دیکھیے، سبحان اللہ، عہد فاروقی کو دیکھیے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کے محبوب نے جو چمن لگایا تھا اس میں بہار آئی، گل بوٹے کھلے، وقت مختصر ہے۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ نائبین مصطفیٰ خلفائے راشدین نے اعلاء کلمت الحق کا پرچم بلند رکھا اور جیسا کرنا تھا اس کا حق ادا کر دیا۔ اختصار کے ساتھ سنو، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد مبارک 10 سال 5 مہینے 17 دن کا ہے۔ اس عہد خلافت میں آپ نے جو فتوحات کی ان کی تعداد 1047 ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ شان سے انہوں نے اسلام کا پرچم سر بلند فرمایا۔ ان دیوانگان مصطفیٰ کی شان یہ تھی کہ جب اللہ کے حبیب نے اپنے وصال سے پہلے ایک لشکر روانہ کیا تھا، جب سرکار نے پردہ فرمایا تو بعض اصحاب حل و عقد نے عرض کیا کہ اب رسول اللہ چونکہ پردہ فرما چکے ہیں اس لشکر کو واپس بلا لیا جائے، مبادا سرکار کے وصال کے بعد کہیں انتشار پیدا ہوا تو اس لشکر کے لیے دشواریاں پیش نہ آئیں۔ ایمان اسے کہتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کرام کے مجمع میں جو ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ خدا کی قسم، اگر ابو بکر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور چیل کوے لے کر اڑیں تو ابو بکر یہ تو گوارا کر سکتا ہے، لیکن جس لشکر کو رسول اللہ نے بھیجا ابو بکر اسے واپس نہیں بلا سکتا۔ اور ان کے اسی قان ہی کا نتیجہ تھا کہ جب وہ لشکر اپنے مخالف و مخاصم سے متصادم ہوا تو فتح و نصرت نے اس کے قدم چومے اور فتح یاب ہو کر وہ مدینہ طیبہ کو لوٹے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج ایمان والوں کا کیا حال ہے؟ کسی کو کچھ ذکر بتاؤ، فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہ ہوگا؟ ہوگا کہ نہ ہوگا؟ جب یہ تردد کی منزل ہے تو اس سے ترجیح نفی کی طرف ہوگی۔ جب پہلے ہی سے سوچ رکھا ہے ہوگا نہ ہوگا، ہوگا نہ ہوگا، تو مان لے کہ یہ نہیں ہوگا۔ ایمان والے، ایمان والے منزل مراد کو پہنچتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں۔ سن ہجری 5 ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام فضل، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو میرے آقا کے چچا ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ سرکار کی بارگاہ میں آتی ہیں، بہت گھبرائی ہوئی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے جس سے میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ام فضل بیان کرو کیا خواب دیکھا؟ یا رسول اللہ مجھ میں تاب نہیں کہ میں وہ خواب آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ فرمایا گھبراؤ مت، خواب بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسد مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر ارشاد فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری آغوش میں تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے یہاں حسین کی ولادت ہوئی، سب سے پہلے انہیں میری گود میں دیا گیا، یوں یہ خواب پورا ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث طیبہ میں فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من الجنہ، یہ حسن و حسین دونوں مبارک نام جنتی نام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تو اہل بیت پاک میں سبھی سے محبت فرماتے تھے، لیکن سرکار حسین کے ساتھ خصوصی محبت کا حال یہ تھا کہ آغوش رحمت میں ہیں، سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ معنی یہ ہے حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کا جسم میرا جسم ہے۔ احادیث طیبات تو اہل بیت پاک کے تعلق سے بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال قربت اور کمال محبت کی نسبت سے اس مختصر مجلس میں احادیث طیبات سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو خصوصاً ہیں ان میں سے چند حدیثیں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ سن لو، جو حسین سے محبت کرنے والا ہے گویا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ عز و جل سے محبت کی۔ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس حدیث طیبہ کو بہت سے راویوں نے ذکر کیا ہے، اس لیے میں اس کے راوی کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن یہ الفاظ جو میں نقل کر رہا ہوں اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے ان صحابہ کرام کو اہل بیت پاک سے اور اہل بیت پاک کو صحابہ کرام سے کیاری نسبت، کیسی پیاری نسبت ہے، کیسی عظیم محبت ہے۔ آج مسلمانوں میں خارجی اہل بیت پاک کے خلاف بکواس کرتے ہیں جنہیں ناصبی بھی کہا جاتا ہے، اور اہل تشیع رافضی شیعہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بیہودہ گوئی کرتے ہیں۔ مسلک حقہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دامن کرم ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت پاک کا دامن کرم ہے۔ ہم ان دونوں دامنوں کے سائے میں انشاءاللہ الرحمن اپنی مراد کو پہنچیں گے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو کر جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی احبہ واحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی محبت کرے۔ یاد رکھو کسی سے محبت کا نام یہ نہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، اس کا ورد کرتا پھرے۔ محبت کو پہچانو، محبت کسے کہتے ہیں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، محبت
محبت کی پہچان یہ ہے کہ محبت کرنے والا جس سے سچی محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ آج ہم اسے پہچانیں گے کہ یزید سے محبت کرنے والا کون ہے اور سرکار حسین سے محبت کرنے والا کون ہے۔ سرکار حسین سے محبت کرنے والا وہ ہے جو حسینی کردار کو اپنائے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غداروں سے دور رہے، ان کے وفاداروں سے محبت کرے۔ اور یزیدی وہ ہے جو یزید کے کردار کو زندہ رکھے، یزیدی طور طریقوں کو اپنائے اور یزید کے وفاداروں سے دوستی گاٹھے اور یزید کے غداروں سے دور بھاگے۔ یزید کے غدار کون ہیں؟ جو سرکار حسین کے وفادار ہیں۔ خوب یاد رکھو، سچی محبتوں میں دشمنوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، سچا فضل وہ ہے جس کا گواہ خود دشمن بھی بن جائے۔ اب حسینی کردار کیا ہے؟ یزید پلید علیہ ما یستحقہ العزیز المجید، خاندان بنو امیہ میں پیدا ہوا، میسوم بنت بہدل کے وطن سے پیدا ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، سن ہجری 25 میں اس کی پیدائش ہوئی۔ اب وہ یزیدی ٹولہ بھی سن لے جو یہ کہتا ہے کہ یزید جنتی ہے اس لیے کہ وہ صحابی ہے۔ میرے آقا کا وصال سن ہجری 11 میں ہوا اور تاریخ کی کتابیں اور احادیث کے اوراق شاہد ہیں کہ یزید پلید کی ولادت سن ہجری 25 میں ہوئی۔ اب یزید کے وفادار بتائیں وہ صحابی کیسے ہوا؟ یہ ایسا فسادی شخص تھا، خلیفہ ارشد امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جو خاندان بنو امیہ ہی سے ہوئے، جلیل القدر عالم، متبہر عالم، صاحب برا و تقوی، انتہائی متقی و پرہیزگار۔ ایک روز ان کی مجلس میں یعلا ابن مرہ روایت کرتے ہیں کہ یزید کا ذکر آیا۔ ایک شخص نے کہا امیر المومنین یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فوراً فرمایا تو یزید جیسے خبیث انسان کو میرے سامنے امیر المومنین کہتا ہے، فرمایا اسے لے جاؤ، اس کے 20 درے لگاؤ۔ یہ ہے ایمان والوں کی شان۔ آج نہ جانے کتنے یزیدی کھڑے ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یزید امیر المومنین ہیں۔ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کے وہ تمام خطرات بیان فرما دیے جو امت کو پیش آنے والے ہیں، اور تمام محتم بالشان وہ چیزیں ذکر فرما دی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے مفید اور ضروری جانی۔ پیارے آقا نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، اور یزید نابکار کی خباثتوں سے بھی نقاب الٹ دیا۔ اب سنیے حدیث طیبہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار حسن کے تعلق سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن و حسین میرے لیے 2 جنت 2 پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث طیبہ میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا،
یہ دونوں جنتی پھول ہیں میرے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کی بارگاہ میں دیوانہ وار حاضر رہتے تھے، محدثین میں سب سے زیادہ، محدثین صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حدیث ان سے منقول ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو سرکار حسنین سے کیا شرف تھا. میرے آقا فرماتے ہیں محبت اس حدیث میں دیکھو، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسنین کریمین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث بہت زیادہ ہیں. ان کے فضائل میں اور وقت مختصر، مجھے چند ضروری معروضات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. کچھ لوگ سنیوں کے لبادے میں شربت بھی پی لیا، کھچڑا بھی کھا لیا، لیکن جب غداروں کی باری آئی تو اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق صادق نے لکھ دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تو کہتے ہیں ایسے نہ کہنا چاہیے. کسی کو کیا خبر. میرے آقا فیصلہ فرما گئے ستفترق امتی ثلاث وسبعین فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ. میری امت میں عقیدے کے اعتبار سے 73 فرقے ہو جائیں گے. ایک جماعت ناجیہ کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے. قیل من ہی یا رسول اللہ. اب کیا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ جہنمیوں پر خاک ڈال دیں، وہ تو گئے جہنم میں. جنتیوں کی پہچان بتا دیں. میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. صحابہ اکرام کا طریقہ معلوم ہے. حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مجلس میں ہیں، فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تم شعراء میں سے جو شخص اچھا شعر کہے گا میں اسے انعام دوں گا. شعراء نے شعر کہنے شروع کیے، یہاں تک کہ ایک شخص نے ایک شعر کہا، آپ نے سنا، اسے انعام دیا 3000 درہم. درہم جانتے ہو چاندی کا ہوتا ہے. ایک درہم 3.5 ماشا وزن کا ہوتا ہے. 3000 درہم کی کتنی قیمت ہوگی آج کے دور میں؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ایک ایک پیسے کی اجرت دن بھر ہوا کرتی تھی، ہے نا. ایک شاعر نے شعر پیش کیا، 7000 درہم اسے دیے. ذرا اندازہ کیجئے کس قدر نوازشات تھیں. تو صحابہ اکرام اہل بیت پاک کی تعریف پر اتنے خوش ہوتے تھے. اور یہ دیوبندی وہابی یزید کو امیر المومنین کہو، 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، حکومت کی لڑائی تھی، کسی کو برا مت کہو. بتاؤ صحابہ کے طریقے پر کون ہوا؟ اب آؤ رسول اللہ سے یزید کے بارے میں بھی سنو. یزید پلید کیا تھا، کون تھا؟ یزید کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول من يبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید. اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے سنتوں کو پامال کرنے والا اور بدعات کو آغاز کرنے والا بدترین شخص خاندان بنو امیہ سے ہوگا. یقال له یزید، اس کا نام یزید ہوگا. کہاں ہے یزید کے حمایتی؟
جو جماعتیں بنا کر اسلامی جماعت، تبلیغی جماعت، دیوبندی جماعت، وہابی جماعت، ان کے معاملوں میں مت پڑو۔ ارے کتاب و سنت نے جن کا فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو ماننا عین ایمان ہے، روح ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں بچپن ہی سے آپ کی شہادت کے امور کا چرچا تھا، لیکن کبھی رسول اللہ نے یہ دعا نہ فرمائی کہ مولا اس امتحان و آزمائش سے حسین کو بچا لے۔ سرکار جانتے تھے کہ سلسلہ نبوت تو بند ہو گیا، اب جس کا جتنا عظیم امتحان ہوگا آخرت میں اس کا اتنا ہی عظیم مرتبہ ہوگا۔ اور ان شہزادوں کے تعلق سے میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ العطایا علی قدر البلایا، جیسے امتحان ہوتے ہیں ویسے انعامات ہوتے ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت امتحان اور آزمائش انبیاء اکرام کی ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو جس مرتبے کا ہوتا ہے اس کا ویسا ہی امتحان ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے کبھی انہیں اس ابتلاء و امتحان سے بچانے کی دعا نہیں کی، بلکہ سرکار نے استقامت کی دعا فرمائی۔ اور کتنی باریکی کے ساتھ ذرا اندازہ کیجیے۔ ایک روز حضرت ام فضل کہتی ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، دیکھا سرکار حسین سرکار کے زانو اقدس پر ہیں اور میرے آقا انہیں پیار کر رہے ہیں، اور عینان تذرفان، مسلسل آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہ رہے ہیں۔ ام فضل کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان امتی ستقتل ابنی ھذا، ان قریب میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ یا رسول اللہ یہ کس طرح؟ فرمایا میری بارگاہ میں جبرائیل حاضر آئے، انہوں نے مجھے انہیں پیار کرتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کرے گی، اور مجھے اس کے مقتل کی کربلا کی مٹی لا کر دکھائی جو سرخ رنگ کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز بارش کا فرشتہ رب تعالیٰ سے اجازت لے کر میری بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر آیا، اس نے حسین کو میرے قریب دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں، اور میں نے انہیں بوسہ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں اس فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی ابن الحسین یقتل بعدی بارض الطف، اے اللہ کے حبیب آپ کے بعد آپ کے یہ بیٹے حسین وادی طف میں شہید کر دیے جائیں گے، یقال لہ کربلا، سرکار نے بیان فرمایا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ فرشتہ مجھ سے عرض کرنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں ان کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤں۔ سرکار نے اجازت دی تو وہ گئے اور کربلا معلی سے قتل گاہ حسین کی مٹی لائے۔ سوائق محرقہ میں روایت موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مٹی لے لی، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اسے محفوظ کر لو، جب میرے حسین کو شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی خون بن جائے گا۔ کیا اس سے بھی زیادہ اور اہم ثبوت اس بات کے لیے درکار ہے کہ سرکار حسین بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ خداوندی کے محبوب ہیں؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو کچھ بیان فرماتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک موقع پر صفین کے جنگ کے موقع پر کربلا سے گزر ہوا، آپ نے اس وادی میں چاروں طرف دیکھا اور ٹھہر گئے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے بتایا یہ وادی طف ہے اور یہ مقام کربلا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر روئے کہ ان کی ریش مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا گیا کہ اس وقت رونے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا انا ولدی الحسین یقتل بشاط الفرات بموضع یقال له کربلا، میرا بیٹا حسین اس مقام پر نہر فرات کے قریب شہید کیا جائے گا، اور جو سرکار نے بیان فرمایا تھا وہ احادیث وہاں ذکر فرمائی۔ پھر فرمایا یہاں اہل بیت کے خیمے ہوں گے، یہاں اونٹ بیٹھیں گے۔ کہاں ہے یہ دیوبندی جماعت جو رسول اللہ کے لیے کتابوں میں لکھتے اور بتاتے ہیں کہ انہیں علم غیب نہیں، انہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں؟ یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا حال ہے۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں، اور کربلا کا واقعہ سن ہجری 61 محرم میں پیش آیا، اور صفین کا واقعہ کب کا ہے ذرا اندازہ تو کرو، کتنے سال پہلے آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ والوں سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلات ذکر فرمائی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جن سے جنگ کی وہ کافر نہ تھے، ایک فاسق و فاجر، بد کردار و بد اطوار اپنا خلیفہ مان کر اس کی بیعت کر کے اس کے حکم سے لڑنے کے لیے آئے۔ اعلاء کلمت الحق میں انہوں نے فساق و فجار سے جہاد کیا، جنگ لڑی اور اپنی جان قربان کر دی، پورا خاندان قربان کر دیا، سنت مصطفیٰ پر آنچ نہ آئے اس لیے، رسول اللہ کا پیغام بدلنے نہ پائے اس لیے۔ آج ہم نے اس پرفتن دور میں یہ پہچان بلا دی کہ ہم حسینی کہتے ہیں اپنے آپ کو اور کردار یزیدی اپناتے ہیں۔ کیا حضرت امام حسین کے بارے میں حاشا و کلا باللہ و صلاح کوئی مسلمان ایسا ہے جو کسی معتبر کتاب سے یہ ثابت کرے کہ سرکار حسین نے ڈھول میں ڈنکا مارا، کبھی تاشا بجایا؟ ان یزیدیوں کو پہچانو، یزیدیوں نے ڈھول تاشے بجائے، رقص کیے، علم اٹھائے، جھنڈے لہرائے، شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں میں چھید کر انہوں نے گشت نکالا، گلی کوچے و بازاروں میں گھوم گھوم کر اپنی فتح کا جشن منایا۔ سنی مسلمانوں، غیرت کا مقام ہے، حسینی کردار یہ نہیں۔ حسینی کردار تو یہ ہے کہ تلوار سامنے ہے، میدان کارزار ہے، لیکن سرکار حسین کا سر سجدے میں۔ آج علم کے نام پر جلوس میں نمازیں غائب، یہ خرافات و بدعات آخر کب تک؟ میرے آقا نے فرمایا تھا اول من یبدل بسنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ یزیدیوں نے یہ چیزیں ایجاد کی، یہ فاسق و فاجر، بدکار و بد کردار، شرابی، مرغے لڑانا، تیتل لڑانا، جانوروں کو لڑانا، محارم کے نکاح آپس میں کرا دینا، اس نے قدر بدمست ہوا یہ سرکار حسین کی شہادت کے بعد کہ اس نے کعبہ معظمہ پر چڑھائی کا حکم کیا، اور ہزاروں صحابہ کرام، تابعین کرام، جلیل القدر علماء شہید ہوئے، مدینہ طیبہ پر
چڑھائی کی، مدینہ طیبہ کی پاک باز عورتوں کو 3 دن 3 راتوں کے لیے اس نے اپنے بدمست لشکر کو عام اجازت دے کر حلال قرار دیا، اور مدینہ الرسول مسجد نبی کی محراب اور منبر شریف کے قریب اونٹ گھوڑے باندھے جن کے پیشاب کی چھینٹوں سے مسجد شریف آلودہ ہوئی۔ ذرا اندازہ تو کرو یہ کردار کیسے ناہنجار کا ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ یزید امیر المومنین ہے یا اس کے کردار کی نقل کرے تو میں ہرگز یہ نہیں مانوں گا کہ وہ یزیدی نہیں حسینی ہے۔ حسینی کا کردار حسینی ہے اور یزیدی کا کردار یزیدی ہے۔ ہم بار بار عرض کر چکے کہ تعزیے کی اصل صرف اس قدر ہے کہ ان کے مزار پرانوار کا نقشہ، جس طرح گنبد خضرا کعبہ معظمہ کا نقشہ یا اور مزارات کے نقشے ہیں، اس طرح اسے گھر میں رکھو، زیارت کرو اور ان کے روضہ اقدس کو یاد کر لو۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہرگز بے دینوں کے ساتھ قربت اختیار نہ کرو، یزیدی کردار والوں سے دور بھاگو۔ حسینی کردار اسی کردار کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا، اور نور کی تعریف ہے النور هو الظاہر بذاتہ والمظہر لغیرہ۔ نور اپنی ذات میں خود روشن ہوتا ہے، اپنے غیر کو منور کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے اپنے شہزادوں کو، صحابہ اکرام کو، اہل بیت پاک کو چمکایا، ایسا چمکایا کہ آسمان کے چاند تارے ان کے سامنے شرمندہ ہیں اور ان سے نور کی بھیک مانگتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک نیا شوشہ یہ سننے میں آیا کہ سرکار عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو دین میں نئے نئے سکے اور نئی باتیں چھوڑ کر طرح وضع کے علم اٹھا رہے ہیں۔ ہر جنگ کا اسلامی قاعدہ تھا کہ اسلامی پرچم اسلامی مجاہدین کے سامنے نصب کیا جاتا، اور جب وہ جنگ کے لیے روانہ ہوتے تو ایک اسلامی پرچم لے کر چلنے والا علمبردار آگے آگے چلا کرتا تھا، جس کا ذکر حدیث میں ہے اخذ الرایۃ زید فاصیبا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اب جھنڈا حضرت زید نے لیا، جھنڈا اٹھاتے تھے، نعرہ حق بلند کرتے تھے اور اسے نصب کرتے تھے اور دشمن سے جنگ کے لیے جاتے تھے۔ کربلا کی جنگ میں بھی ایک جھنڈا تھا جو اسلامی پرچم تھا، جسے خیمہ حسین کے پاس نصب کیا گیا، اور جو شخص جنگ کے لیے جاتا وہ اس پرچم کے قریب جاتا، کلمہ حق بلند کرتا اور پھر اپنے مبارک کو طلب کرتا اور جنگ میں منہمک ہو جاتا، اور جب جام شہادت نوش کرتا تو اغثنی ادرکنی امددنی یا حسین، حضرت سرکار حسین کو پکارتا اور سرکار حسین تشریف لے جاتے۔ تو جب روح پرواز کر رہی ہوتی ان کے جمال کا دیدار کرتا، آنکھیں بند کر لیتا، وہ اس کا لاشا اٹھا لاتے اور ایک جانب رکھ دیتے۔ کون کہتا ہے کہ سرکار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج جیسے یہ خرافاتی سجدے اور علم اٹھائے، رنگ برنگے کپڑے، رنگ برنگے چہرے، تلواریں، قبریں، تصویریں، یہ سب شریعت طاہرہ میں کھلی بدعت۔ اسلامی پرچم ایک ہوتا تھا، یہ ہزاروں رنگ برنگے جھنڈے کیسے؟ ہمارے اوپر غیر قوم ہستی، خدا را ہوش میں آؤ اور دین حق کو پہچانو اور مضبوطی سے صراط مستقیم پر قائم ہو جاؤ، علماء ربانین کے طریقے کو اختیار کرو، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا